السلام علیکم دوستو، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جناب علی، یہ کہانی ہے ایک اور محبت کی سچی داستان کی جس کا نام ہے سونی میوال۔ پنجاب میں بہنے والے 5 دریاؤں میں سے صرف دریائے چناب کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ اس کے ساتھ کئی ایک عوام میں مقبول عشقیہ داستانوں کا تعلق رہا ہے، اور آج بھی بعض کہانیاں اس کے حوالے سے سنائی جاتی ہیں۔ ان رومانی داستانوں کی وجہ سے دریائے چناب پنجاب کے لوک گیتوں کا حصہ بن گیا ہے، اور ان لوک گیتوں میں اس کا ذکر جگہ جگہ ملتا ہے۔ سونی میوال کی المیہ انجام والی عشقیہ کہانی کا تعلق بھی اسی رومان پرور دریا سے ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اس داستان کا جو گہرا تعلق اس دریا سے ہے وہ کسی اور رومانی داستان کا نہیں ہے۔ یہ کہانی پنجاب کے شہر گجرات سے تعلق رکھتی ہے، جس کے قریب سے چناب گزرتا ہے، اور پنجابی زبان میں اس دریا کا نام جھنا ہے۔ سونی اور مہیوال کی ساری کہانی اسی شہر اور اس دریا کے گرد گھومتی ہے۔ اس کا آغاز شہر گجرات میں ہوا اور انجام دریائے چناب کی تند و تیز لہروں میں ہوا۔ یہ شہر آج بھی آباد و شاد ہے، یہ دریا آج بھی رواں دواں ہے، اور یہ کہانی آج بھی زندہ و پائندہ ہے۔ یہ صدیوں پہلے مغل بادشاہ شاہ جہاں کے دور کی بات ہے۔ اس دور میں آج کے ازبکستان کے تاریخی شہر بخارا کے مقام بلخ میں ایک بہت بڑا سوداگر رہتا تھا جس کا نام مرزا علی تھا۔ اس کا صرف نام ہی علی نہیں تھا، وہ خود بھی عالی نسب تھا اور انتہائی نیک دل اور سخی تھا۔ اس کی سوداگری کا دائرہ بہت وسیع تھا اور تجارت کا کاروبار دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ یہ طرح طرح کے سامان تجارت کی خرید و فروخت کرتا تھا، جس میں کشمیری پشمینہ، ایرانی قالین، کاشانی، کشمش، کھجور، سیب وغیرہ شامل تھے۔ ان کے ساتھ ساتھ وہ بلور کے ظروف، زمرد، ہیرے اور جواہر اور دیگر اشیاء کی تجارت بھی کرتا تھا۔ اس کے کارندے ملکوں پھیلے ہوئے تھے، جو ادھر کا مال ادھر لے جاتے تھے اور ادھر کا ادھر لے کر فروخت کرتے تھے۔ اس طرح مرزا علی کا کاروبار ہندوستان، افغانستان، ایران اور بعض دوسروں ملکوں تک پھیلا ہوا تھا۔ جس طرح اس کا کاروبار وسیع تھا، ویسے ہی اس کی دولت کا کوئی شمار نہ تھا۔ اللہ نے اسے عزت شہرت کے ساتھ ساتھ دولت بھی خوب عطا کی تھی، جس میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا تھا، لیکن اس قدر دولت اور خوشحالی کے باوجود ایک چیز سے ابھی تک محروم تھا، اور وہ تھی اولاد کی نعمت۔ وہ اولاد کی نعمت سے محروم تھا اور اسی غم میں دن رات گھل رہا تھا۔ ہر وقت سوچتا، وہ ہر وقت اللہ کے حضور گرا کر دعائیں مانگتا، اے دنیا اور آخرت کے مالک، تم نے مجھے ہر نعمت سے نوازا ہے اور دوسروں سے بڑھ چڑھ کے نوازا ہے، مگر اب تک اولاد سے محروم ہوں۔ ایک بار قریبی پہاڑوں میں کوئی بزرگ آ کر ٹھہرا تو اس کے دوستوں نے مشورہ دیا، اس کے پاس جاؤ، سنا ہے بہت پہنچا ہوا بزرگ ہے، ہو سکتا ہے اس کی دعا ہی تمہاری مراد پوری ہو جائے۔ مرزا علی کو اس میں کیا عذر ہو سکتا تھا؟ وہ تو اپنی تمنا کی تکمیل کی خاطر ہر جگہ جانے کے لیے تیار تھا۔ جیسے ہی دوستوں نے مشورہ دیا، وہ بغیر کسی تاخیر کے اس خیدار سیدہ بزرگ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ اس نے جا کر اسے بڑی عاجزی سے سلام کیا، نظر و نیاز پیش کی اور پھر عرض کی، حضور میرے حق میں دعا کیجیے۔ میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، مگر ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم ہوں۔
بزرگ نے ایک نظر اس کے سراپا پر ڈالی اور پھر آنکھیں بند کیے کوئی دعا پڑھتا رہا۔ اس کے بعد اس نے آنکھیں کھولی اور مرزا علی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اللہ تمہاری مراد ضرور پوری کرے گا اور تمہیں ایک بیٹا عطا ہوگا۔ مگر وہ بات کرتے کرتے لمحہ بھر کے لیے رک گیا۔ مگر کیا حضور، مجھے بتائیے پھر کیا ہوگا؟ مرزا علی نے بے صبری سے سوال کیا، جس پر بزرگ اپنی بات پوری کرتے ہوئے بولا، وہ جوان ہو کر عشق میں مبتلا ہوگا اور مصائب کا سامنا کرے گا۔ مرزا علی بزرگ کی دعا سے خوش واپس آیا اور اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ پہلے تو وہ صرف امید پر ہی زندہ رہتا تھا، لیکن اب اسے یقین بھی ہو گیا تھا کہ اللہ اسے ضرور اولاد سے نوازے گا۔ اور پھر ہوا بھی یہی۔ ٹھیک 9 ماہ بعد اس کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا، جس نے امیدوں کا چاند بن کر اس کے دل کے اندھیروں میں روشنی پھیلا دی۔